ناظرین، عمران خان کے فیصل آباد کے جلسے میں فوج کے بارے میں دیے گئے بیان کو لے کر حکومتی جماعتیں اور میڈیا نے ایک منظم پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ عمران خان نے فیصل آباد جلسے میں کہا تھا کہ آصف زرداری اور نواز شریف اپنی پسند کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسہ چوری کیا ہوا ہے۔ یہ ڈرتے ہیں کہ اگر یہاں کوئی تگڑا اور محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ ان سے پوچھے گا۔ یہ اس لیے حکومت میں بیٹھے ہیں کہ اپنی پسند کا آرمی چیف لا سکیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ دونوں ملک کے غدار اور چور ہیں، کسی صورت بھی ملک کی تقدیر ان کے ہاتھوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس ملک کا آرمی چیف میرٹ پر ہونا چاہیے، جو میرٹ پر ہو اسے آرمی چیف ہونا چاہیے، کسی کی پسند کا آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ عمران خان کے اس بیان کا مقصد عوام اور فوج کو آپس میں لڑوانا ہے۔ عمران خان کے بیان کے رد عمل میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اب عمران خان کے خلاف لمبی کارروائیاں شروع ہونے والی ہیں۔ حالانکہ کچھ عرصہ پہلے خواجہ آصف فوج کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اس ملک کے نمائندوں کو اگر بٹھائیں اور 5 جنگوں کی اگر ان سے انکوائری کروائیں تو اگر کسی میں بھی رتی برابر سیلف رسپیکٹ ہوگی تو اس کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ مگر آج بھی یہ سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک ان لوگوں نے نچوڑ لیا ہے، یہ خواجہ آصف فوج کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ اسی خواجہ آصف نے معید پیرزادہ کے پروگرام میں کہا ہوا ہے کہ 65 کی جنگ میں فیک وکٹری ڈکلیئر کی گئی۔ کبھی کسی نے پوچھا ان لوگوں سے؟ انہوں نے سیاچن ہارا۔ کبھی کسی نے پوچھا؟ انہوں نے کارگل ہارا۔ کبھی کسی نے پوچھا ان سے؟ یہ خواجہ آصف کے الفاظ ہیں میری فوج کے بارے میں۔ کچھ عرصہ پہلے نواز شریف نے جنرل باجوہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہماری اچھی بلی چلتی ہوئی حکومت کو رخصت کروایا، ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھیڑ چڑھایا، ممبران پارلیمنٹ کو آپ نے خریدا، ججوں سے آپ نے زور زبردستی فیصلے کروائے، آپ نے الیکشن میں عوام کی مرضی کو رد کر کے اپنی مرضی کا نااہل ٹولہ اس ملک پر مسلط کیا۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی بربادی کے ذمہ دار آپ ہی ہیں جنرل باجوہ صاحب، جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ نواز شریف نے جنرل فیض حمید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب آپ کے ہاتھوں سے ہوا، جواب بھی آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ ایک اور موقع پر نواز شریف نے کہا کہ پاکستان نے اپنا پیٹ کاٹ کر اس فوج کو پالا ہے۔ جو ہیلی کاپٹر اور جہاز ہم نے فوج کو لے کر دیے ہیں، جو توپیں اور بندوقیں ہم نے فوج کو لے کر دی ہیں، آج وہی ہیلی کاپٹر، توپیں اور بندوقیں پاکستان کا خون کرنے لگی ہیں۔ یہ نواز شریف کہا کرتے تھے فوج کے بارے میں۔ عمران خان کے بیان پر آصف زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ملک کو کمزور کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہم اداروں کو متنازع نہیں بننے دیں گے۔ حالانکہ کچھ عرصہ پہلے آصف علی زرداری اسی فوج کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ہمیں تنگ مت کرو، اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پھر ہمیں مت کہنا آپ صرف جنگوں سے ڈرتے ہیں، ہم جنگ کرنا جانتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی، ہمیں جنگ آتی ہے، کسی اور کو نہیں آتی۔ یہ آصف علی زرداری کہا کرتے تھے فوج کے بارے میں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں کسی صحافی کے سوال کے جواب میں آصف علی زرداری نے کہا کہ بیچارہ جنرل فیض حمید تو کھڈے لائن لگ گیا۔ عمران خان کے بیان پر مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ عمران خان پاکستان کی دفاعی فصیل میں درار ڈال رہا ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان اسی فوج کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں اپنی عزت عزیز ہے، تمہیں اپنا احترام عزیز ہے تو تمہیں اس حکومت کی پشت سے نکلنا ہوگا۔ جب تک آپ اس کی پشت پر کھڑے ہیں ہمارا پتھر آئے گا، اس کو لگے نہ لگے، اسٹیبلشمنٹ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے سینے پر لگے گا۔ پھر کہا کہ جو بڈھے بڈھے جرنیل آتے ہیں اسرائیل کی نمائندگی کرنے کے لیے، وہ ہمیں عقل سکھاتے ہیں۔ بھائی تم ہمیں جنگ کے طریقے سکھاؤ کہ لڑنا کیسے ہے، وہ طریقہ بتاؤ کہ بنگال کیسے دینا ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ اسلحہ کیسے پھینکنا ہے۔ تم ہمیں سیاست سکھاتے ہو، تمہارا میدان سیاست نہیں ہے، اپنی حدود میں رہو۔ مولانا فضل الرحمان تو فوج کے بارے میں کہا کرتے تھے
کہ ہم تمہارا وہ حال کریں گے جو افغانستان میں طالبان نے امریکہ کے ساتھ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے فوج کے بارے میں۔ مریم نواز بھی اپنے جلسوں میں فوج کے خلاف نعرے لگوایا کرتی تھیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے نون لیگ کے رہنما ایاز صادق کا کہنا تھا کہ ابھینندن کی تو بات ہی نہ کریں۔ جب ابھینندن کو پکڑا اس رات میٹنگ میں آرمی چیف آئے، پاؤں کانپ رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، اور ہم سے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس ابھینندن کو واپس جانے دیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو رات 9 بجے ہندوستان پاکستان پر حملہ کر دے گا۔ ہندوستان نے کوئی حملہ نہیں کرنا تھا، ان لوگوں نے صرف گھٹنے ٹیک کر ابھینندن کو واپس بھیجنا تھا۔ یہ ایاز صادق کے الفاظ ہیں فوج کے بارے میں۔ نون لیگ کے ایک اور رہنما پرویز رشید فوج کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ برباد کر دیا ہے، اس پاکستان کو تباہ کر دیا ہے اور اس پاکستان کو لہو لہان کر دیا ہے۔ نواز شریف اب پاکستان کو تم ٹھیک کرو، خراب کرے یہ فوج کے جرنیل اور ٹھیک کرے نواز شریف آ کر۔ یہ بیان عمران خان نے نہیں دیا بلکہ نون لیگ کے رہنما پرویز رشید نے دیا ہے۔ کیا کبھی ان لوگوں سے کسی نے پوچھا جتنی گندی اور غلیظ زبان یہ لوگ میری فوج کے بارے میں استعمال کرتے رہے ہیں؟ ایسی زبان تو کسی دشمن نے بھی استعمال نہیں کی میری فوج کے بارے میں۔ ان تمام لوگوں کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے، ان سے بھی ان کی کرتوتوں کا حساب ہونا چاہیے۔ آج یہ تمام لوگ بڑے پارسا بنے بیٹھے ہیں، تمام لوگوں کو اپنی فوج کا احترام کرنا چاہیے۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔